اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ اور ایک عجیب و غریب درخت کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضور والا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے وطن میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور بہت سے دوسرے اکابر بھی وہاں موجود تھے، بہت سے سید بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایک سید نے جو اکابر شہر سے تھا اور بہت شہرت رکھتا تھا، آپ سے تنزیہ کہنے لگا کہ کیا آپ سید ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں سید ہوں۔ کہنے لگا سید ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے اپنا نسب نامہ بیان کر دیا۔ اس شخص نے کہا یہ بھی ثبوت کا محتاج ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے۔ فرمایا یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی، اگرچہ اس کا کوئی تجربہ نہیں کیا گیا، مگر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں کہ گڑھے میں خوب آگ روشن کی جائے اور ہم دونوں اس میں داخل ہوں۔ جسے آگ نہ جلائے وہی سید ہے۔ لوگوں نے یہ بات قبول کر لی اور ایک گڑھے میں آگ روشن کر دی گئی۔ جب اس کی گرمی خوب شدت اختیار کر گئی تو آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ آپ نے سید کو آواز دی کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، کیوں دیر کرتے ہو؟ سید لوگوں کی شرم کے مارے اور اپنی آن رکھنے کی خاطر وہ آگے بڑھا، مگر آگ کی حدت کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا۔ جو ہی گڑھے کے قریب پہنچا اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ چیخو فریاد کرنے لگا۔ حضرت گڑھے سے باہر آ گئے اور اپنا دست مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا، آگ فوراً بجھ گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں پہ گر پڑا اور معافی مانگی۔ دوسرے لوگ بھی یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مرزا محمد اختر خان مؤلف تذکرۃ الاولیاء ہند بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی اور مجھے اس بات کا بے حد شوق تھا کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک آپ رحمت اللہ علیہ مجھے مزار اقدس پر خود نہ بلوائیں گے میں نہ جاؤں گا۔ ایک رات میں تہجد کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا اور میرے حجرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اچانک حجرے میں ایسی چمک پیدا ہوئی کہ میں ڈر گیا اور میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اچانک مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہونے لگی اور ایک نورانی شخص دکھائی دیا۔ اس نورانی شخص نے مجھ سے کہا کہ تو میری ولایت میں قناعت کے نیچے رہتا ہے اور مجھے سلام کرنے نہیں آتا، جس سے مجھے تکلیف ہے۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا اور صبح جب نماز فجر کے وقت مجھے ہوش آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بزرگ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کی خوشبو سے کئی دن تک میرا حجرہ مہکتا رہا۔ میرا بیٹا ان دنوں سخت علیل تھا، اس کو شفائے کامل نصیب ہوئی، لہذا جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کی طرف توجہ فرماتا، جس سے مجھے ان کی زیارت نصیب ہوتی اور میری ہر مشکل حل ہو جاتی۔ حضرت کمال شاہ مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مزار پاک حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ حاضر تھا۔ رات کے وقت مجھے نیند آئی تو میں مسجد میں جا کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک شیرنی کو دیکھا جو حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا بچہ ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بچہ بار بار غلاف قبر کو منہ سے کھینچتا اور شیرنی اس غلاف کو دوبارہ قبر پر ڈال دیتی۔ رات بھر یہ تماشا ہوتا رہا۔ صبح فجر کے وقت وہ شیرنی اپنے بچے کو لے کر مزار پاک سے جنگل کی جانب چلی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کے اوپر ایک گولر کا درخت تھا
جس کے بارے میں مشہور تھا۔ یہ درخت بھی حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اور ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ یہ بات چند لوگوں کو ہضم نہیں ہو پائی۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس درخت کو ہی کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ رات کے وقت جب ہر طرف اندھیرا تھا، مریدین مجاورین سو رہے تھے، کچھ لوگوں کا ایک گروہ چپکے سے مزار پاک میں داخل ہوا اور گولر کے درخت کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کی ایک شاخ کو کاٹنا شروع کیا اور وہ شاخ گری تو ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے کہ کوئی سسکیاں لے رہا ہو۔ دیکھا تو ایک شاخ ٹوٹ کر گر پڑی ہے اور ارد گرد خون ہی خون ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گروہ خوف زدہ ہو گیا اور فوراً دم دبا کر بھاگ گیا۔ صبح کو حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین کو عالم امثال میں حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ٹوٹی ہوئی شاخ لی جائے، اس کو باقاعدہ غسل دے کر کفن دے کر دفنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق سجادہ نشین نے اس شاخ کو دھویا، غسل دیا، کفن دیا اور اس کو زمین میں دفنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دن تک اس گولر کے ٹوٹی ہوئی شاخ کی جگہ سے خون جاری رہا اور یہ اپنے طور پر ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ یہ واقعہ سیرت حضرت علی احمد صابر پیا، جس کی تعریف محمد حسیب قادری نے کی ہے، آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے ناظرین اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔